مرنا بھلا دیتی ہے۔ یہ چین، یہ عیش و عشرت، یہ رنگینیاں، یہ مستیاں، یہ جوانیاں، یہ دوست، یہ کہتے چھوڑو چھوڑو ابھی بڑی دیر پڑی ہے، وہ کہیں بوڑھے ہو کے مریں گے، ابھی نہیں، ابھی کچھ کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، کھیل لو، کود لو، کھا لو، پی لو، مزے کر لو۔ تو دنیا مرنا بھلا دیتی ہے، لہٰذا اس مرنے کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں گاہے گاہے یہ سننا سنانا چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے تاکہ پتہ رہے وہ وقت آنے والا۔ اب سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی عارف کا قول ہے، کہنے لگے کہ دنیا، اس کی ساری خوشیاں، دنیا کے مزے، دنیا کی لذتیں موت کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے، دوستوں سے ہنسی مذاق کرنا، صبح شام کھانا پینا، یہ ساری مزے، دنیا کی لذتیں، آخری وقت آتا ہے نا موت کا، جب موت کی تکلیف آتی ہے، انسان کہتا مجھے تو کوئی مزہ آیا ہی نہیں، مجھے تو کوئی خوشی ملی نہیں، میں ویسے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا رہا، اپنا زندگی تباہ کرتا رہا، کاش کہ میں کرنے کی تیاری۔ بات سمجھیے، ہمارے کسی دوست کی، رشتہ دار کی، بھائی کی شادی دوسرے شہر ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ نے ضرور آنا ہے، شادی کی کیا کرنا، تیاری کرنی، نئے کپڑوں کا انتظام، جوتی کا انتظام، خوشبو کا انتظام، پہلے غسل کریں گے، اپنے آفس سے یا ملازمت سے چھٹی کریں گے، بھائی دوسرے شہر جانا، تیار ہو کے کھانا کھا کے خوشی خوشی شادی میں جانا، وہاں دوست بھی ملے گا، وہاں کزن بھی ملے گا، وہاں باتیں بھی کریں گے، ہلا گلا بھی کریں گے، کھانے بھی مزے مزے کے کھائیں گے، خوشی خوشی اپنی گاڑی پہ سفر پہ کرتے کرتے دوسرے شہر جاتا ہے، اثر کے وقت وہاں پہنچا، کھانا کھایا، شادی میں شریک ہوا، خوشیاں کی، دوستوں سے ملا، بڑا اچھا دن گزرا، خوشی ہو گئی، یادگار دن ہے۔ جب شادی ختم ہو گئی، عشاء کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہا، اب مجھے بتائیے، سمجھیے، اللہ نہ کرے واپسی پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، انسان کہتا ہے سارا مزہ ہی خراب ہو گیا، سارے دن تک مزہ ہی خراب ہو گیا۔ بزرگوں نے فرمایا ایمان والو، جب موت کی تکلیف آئے گی نا، انسان کہے گا ساری زندگی کا مزہ ہی خراب ہو گیا۔ لہٰذا اس مزے کو بچانے کے لیے، اس مشکل وقت کو پار کرنے کے لیے آج تیاری کریں، کچھ نہ کچھ تیاری کریں۔ تیاری یہ نہیں کہ امیر لوگ کریں گے، نہ غریب بھی کریں گے، مسکین بھی کریں گے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق کرے گا۔ اور میں یہ بات بھی یاد کروں، ہم جو مسکین لوگ، سادہ لوگ، وہ ذہن میں کہ پتہ نہیں امیروں پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، وہ یہ ہے اللہ نے پیسے دیے، ٹھیک ہے اللہ کی مہربانی، لیکن مسکینوں، درویشوں، فقیر لوگوں مایوس نہ ہوا کرو۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے میری امت کے غریب امیروں دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی تھوڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لہٰذا مایوس نہیں ہونا، تیاری کرنی ہے، خیال کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میں پچھلے جمعے بتا چکا ہوں، اللہ نے انبیاء کو معجزے دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، وہ کیا تھا؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے میرے لوگوں، بندو، اے اللہ کے بندو، میری امت، اللہ نے مجھے معجزہ دیا، جو تم گھر سے کھا کے آتے ہو نا، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اے میری امت، اللہ نے مجھے معجزہ دیا،
جو تم گھروں میں چھپا کے آتے ہو، عیسیٰ کو اللہ کے حکم سے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جو وہ گھروں میں سونا چاندی چھپا کے آتے، 7 پردوں میں چھپا کے آتے، جناب عیسیٰ دیکھتے بتا دیتے تم سونا چاندی چھپا کے آتے، پیسے چھپا کے، اور پھر وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ ان کی حالت اور تھی کہ وہ قبر میں بات کرتے، اور پھر وہ الگ مسئلہ ہے سارا، پر اللہ کے حکم سے جناب عیسیٰ قبر والے سے بات کرتے زندہ ہو کے۔ اب حضرت عیسیٰ، ماں تو ماں تھی، ہر ایک کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کی دعائیں، ماں کی حضرت مریم سلام اللہ علیہ، کون؟ جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دیتا۔ مریم کون؟ جن کے نام کی پوری سورت 16ویں پارے میں موجود ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، یہ حضرت مریم کے نام کی سورت۔ اب سنیے، یاد دہانی کے لیے دنیا نہیں آنے دیتی، لیکن میرا حق بنتا ہے فکر رکھیں۔ اب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت نے جوش مارا نا، تو ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر پہ چلے گئے، چونکہ اللہ نے معجزہ دیا تھا زندہ کر سکتے، محبت تھی، تو اللہ سے دعا کرنے لگے، نماز پڑھی، ذکر کیا، اے اللہ میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں، ملا دے۔ اللہ کے حکم سے ماں نے بات کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے وہ قبر میں سے بات کرنی زندہ ہو گئی۔ اچھا بات کی، ملے، ایک دوسرے سے باتیں کی۔ اب سنیے، میں آپ کو بتاؤں ساری میری بات کا خلاصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اماں جان آپ کا دوبارہ دنیا میں آنے کو جی چاہتا ہے؟ دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کا جی چاہتا ہے نا، تو مجھ بھی اللہ نے بڑا کرم کیا۔ میں دعا کرتا ہوں شاید اللہ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ کا جی چاہتا ہے؟ جمعہ پڑھنے والوں دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت مریم نے کہا، ہاں بیٹا، پیارے بیٹا، اے روح اللہ، میرا بڑا جی چاہتا ہے میں دنیا میں دوبارہ ہوں۔ جس کا تمہارے جیسا بیٹا ہو، اس ماں کا جی چاہتا ہے دوبارہ دنیا میں آئے، اللہ کو یاد کرے۔ اچھا اماں میں دعا کروں اللہ آپ کو دوبارہ سنیے گا۔ کہا جی بڑا چاہتا ہے، دل بڑا چاہتا ہے، لیکن ایک چیز سے ڈرتی ہوں، اگر دوبارہ دنیا میں آئی تو ایک مرتبہ پھر موت سے گزرنا پڑے گا، مجھے دوبارہ موت آئے گی، لہٰذا میں دوبارہ موت نہیں لینا چاہتی، میں اس موت کے ڈر سے دوبارہ دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتی۔ اندازہ لگائیے یہ کون، میں اور آپ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی، جناب مریم کہہ رہی، یا مریم انا لکی ھذا، قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ جناب مریم موت کی وجہ سے دوبارہ دنیا میں آنا ہی پسند نہیں کرتے۔ دیکھئے موت کتنی تکلیف دہ چیز، موت کتنی خطرناک ہے، لہٰذا اسے نہ بھولیے، یاد رکھیے، کچھ نہ کچھ تیاری کرتے رہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی گھر والا مر جاتا ہے نا، تو کئی مرنے والے بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقربا، ہمسائے دوست، وہ آ کے نا مرنے والے کے گرد
رونا شروع کر دیتے محبت کی وجہ. ہائے چلا گیا, افسوس چلا گیا, جوان تھا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا, ماں کہتی میرے دل کا چین, بیٹا کہتا میری ماں چلی گئی. رونا تو آتا ہے نا, فطرتی بات. تو سارے لوگ روتے, گلے گلے مل کے روتے ہیں. سنیے گا, کئی مرنے والے وہ مرنے کے بعد آواز نہیں آتی لیکن کہتے ہیں او مجھ پہ رونے والوں مجھ پہ نہ رو, تم اپنے آپ پہ رونا شروع کرو. مجھ پہ نہ رو, مجھ پہ رونے کا کیا فائدہ, تم اپنے آپ پہ رو. میں رونے کے لائق نہیں, رونے کے لائق تم ہو, تمہیں ضرورت ہے تم رو. سمجھ نہیں آئی بھائی, رونا تو اس پہ چاہیے. وہ کہتا مجھ پہ نہیں اپنے آپ پہ رو. بزرگ کہتے ہیں مطلب یہ ہے, وہ کہتا ہے میں تو موت کا مزہ چکھ کے آ گیا, تمہیں موت سے گزر کے آنا ہے. تم زیادہ رونے کے لائق ہو, میں گزر گیا, میں ایک امتحان سے نکل گیا, تم نے ابھی موت کا امتحان دینا ہے. لہٰذا مجھ پہ نہ رو, اپنے آپ پہ رو. یہ مرنے والے ہمیں نصیحت کرتے ہیں, ہمیں خیال کرنے کا کہتے ہیں. ایمان والو بس اتنا کرنا ہے, کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک آدھے منٹ کے لیے ذہن میں لانا, ایک دن میں نے مرنا بھی ہے, ایک دن میں نے دنیا چھوڑ کے جانا. یقین جانیے, یہ تصور لائیں, یہ فکر لائیں, پھر خود بخود تیاری کا موقع ملے گا, خود بخود رستے بنتے چلے جائیں گے, آسانی ہوگی. اگر مرنے کا ڈر نہ ہو, عذاب قبر کا ڈر نہ ہو, تو کون اس ٹھنڈے پیارے میٹھے موسم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جمعے پڑھنے آتا؟ مجھے بتائیے کون آئے گا؟ میں اور آپ آئیں گے؟ یہی ڈر ہے کہ ایک دن جواب دینا پڑنا ہے, قبر میں جا کے بتانا پڑنا ہے, اس عذاب سے مرنے سے بچنا پڑنا ہے. لہٰذا ایمان والو, اللہ رسول کا حکم ہے اپنے مرنے کو یاد رکھو. یاد رکھو گے تیاری ہوتی جائے گی, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیڑا ہی پار ہوتا چلا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آپ کئی دعائیں مانگتے, اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی, لیکن ایک دعا جو زیادہ مانگا کرتے تھے. سنیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, مجھے موت کی تکلیفوں سے محفوظ فرما. دیکھیے پیارے عیسیٰ دعا کا, اور یہ دعا بار بار کہتے ہیں اے اللہ اپنے عیسیٰ نبی کو موت کی تکلیفوں سے محفوظ فرما. اور بعد اوقات موت کو یاد کر کے اتنا روتے, اتنا روتے, کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی آنسوں کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جاتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے والی, ہمیں خیال کرنے والی. لہٰذا یہ پیغام, یہ چیزیں آپ کے کام آنے والی ہے. موت کو یاد کریں, موت کو یاد کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, لیکن خلاصہ سب کا یہ نچوڑ یہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری مبارک وقت ہے, پردہ فرمانے والے آقا کریم کو بخار ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی کا اپنے سامنے رکھوایا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد, چونکہ بخار کی شدت ہے نا, اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ پھیر لیتے, مبارک ہاتھ ڈالتے چہرے پہ پھیرتے. آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ آخری لفظ کن کے, جن کے واسطے اللہ نے کائنات کو بنایا, ان کے آخری لفظ ہے. اور آگے کیا ہے؟ اے میری امت یاد رکھنا
موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف برحق ہے، یقیناً تکلیف ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ نہ کوئی اپنا بچتا ہے، نہ کوئی بیگانہ بچتا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ رشتہ داری، نہ عہدہ، نہ کرسی، نہ وزارت، نہ صدارت، کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ مرتے وقت انسان تو نے اکیلا ہونا ہے، اور تیرے ساتھ تیرے نیک اعمال ہوں۔ جتنی نیکیاں کرو گے، جتنی دعائیں کرو گے، وہ تیرے ساتھ ہوں گی، اور جب چیزیں ساتھ ہوں گی انشاءاللہ کلمے کا صدقہ اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے گا۔ اور جس کا آخری وقت کلمہ نکل گیا یوں سمجھ لیجئے بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں مولا اس کلمے کا واسطہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما۔ ذرا محبت سے پڑھئے لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو اعلان ہے کہ بات کرنا کہ موت سی آسانی کے لیے کہ گوندے ہوئے آٹے سے مکھن کے بال کی طرح موت نکلے، نہ روح کو پتہ چلے نہ جسم کو۔ بزرگان دین نے طریقے بتائے، ان میں سے 5 ایسے عمل جو ہر مسلمان کر سکتا ہے، آئندہ جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ اپنی زندگی میں 5 عمل کر لیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ موت کی ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ اعلان بھی سماعت فرما لیجئے کہ ہر جمعہ المبارک مغرب کی نماز کے بعد خضرہ مسجد میں جو صلاۃ و تسبیح ہوتی تھی، اس مرتبہ سالانہ ختم پاک جو 23 محرم الحرام کا بڑے بزرگوں کا جو ختم پاک اس مرتبہ اتوار والے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہوگا۔ وہ جو سالانہ ختم پاک کئی دوست دور دراز سے تشریف لاتے ہیں تو انہیں چکر نہ پڑے، اس مرتبہ حکم کے مطابق سالانہ وہ ختم پاک اور خصوصی دعا اتوار والے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد جامعہ مسجد خضرہ میں ادا کی جائے گی۔ اللہ کریم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔